اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإيكم من الطالبین بثارنا مع ولی الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له علی ذلك اللہم لعن الإصابة التي جہدت الحسین وشایت وبایت وتعبت علی قتل اللہم لعنہم جمیعا۔ جب آخری رخصت کو حسین آئے حرم سے، سب بیبیاں لپٹی شہ والا کے قدم سے، حضرت نے کہا قطع محبت کرو ہم سے، جینے کے نہیں ہم علی اکبر کے علم سے، بابا سے نہ جب تک وہ گل اندام ملے گا، تب تک نہ ہمیں ایک دم آرام ملے گا، اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم، لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر کٹے گا میرا حلقوم، بے ہے صبر کا اماں کا طریقہ نہیں معلوم، مجبور ہیں ناچار ہیں مرضی خدا سے، بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے۔ یہ کہتی تھی زینب کہ صدا رونے کی آئی، زینب نے کہا بانوں کی آواز ہے میرے بھائی، کچھ سوچ کے گردن شے بے کس نے جھکائی، فرمایا کہ جان کا ہے اندوئے جدائی، ایک داغ اٹھایا ہے جواں بیٹے کے غم کا، اور دوسرا گرتا ہے پہاڑ اس پر ستم کا، یہ کہہ کے یہ سخن شائع چلے خیمے کے باہر، رانڈوں پہ بپا ہو گیا ہنگامہ محشر، چلا کے کوئی کہتی تھی ہے میرے سرور، کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر، بابا کو کم دے کے بلاتی تھی سکینہ، سر پیٹتی چلے پیچھے چلی جاتی تھی سکینہ، یہ کہہ کے قریب فرش آئے شہ ابرار، گردن کو جھکائے ہوئے روتا تھا وہ رہوار، چمکار کہ حضرت نے کیا اس کو بہت پیار، فرمایا کہ تو دیکھ تو اے اسب وفادار، فرزند نہیں بھائی بھتیجا نہیں کوئی، تھامے جو رکاب آن کہ اتنا نہیں کوئی، اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت، یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت، سمجھو پسر فاطمہ زہرا کو غنیمت، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسہ نہ ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، ردا بقضائہ و تسلیما لامری۔ امام حسین مظلوم کربلا آج یوم عاشور کے حوالے سے شہادت امام حسین کو تمام سوگواران کے سامنے بیان کرنا ہے کہ جس کے لیے بہت قوت اور دل میں بہت طاقت چاہیے کہ اس مظلوم کربلا کی شہادت کو بیان کیا جائے، کہ جس کی شہادت اس بے بسی کے عالم میں تھی، کہ جس کی شہادت پر زمین روئی، آسمان رویا، چرند و پرند روئے، ملک روئے، انبیاء روئے، حسین کے نانا روئے، مادر گرامی نے گریہ کیا، بابا نے اشک باری کی، بھائی تڑپا، اور تمام اہل حرم میں کوہرام برپا ہو گیا،
آج کا دن یوم عاشور وہ دن ہے تاریخ انسانیت کا کہ اس سے بڑا مظلومیت کا دن اور کوئی تاریخ انسانیت میں نہ اس سے پہلے آیا ہے اور نہ قیامت تک یہ دن آئے گا۔ لہٰذا ہمیں اس دن کی اہمیت کو، اس کے مرتبے اور مقام کو سمجھتے ہوئے اس کے ایک ایک لمحے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمہ وقت مظلومی حسین کو بیان کرو تاکہ تمہارے اندر، تمہارے دل میں سوز و گداز پیدا ہو، نرمی پیدا ہو، محبت حسین پیدا ہو، تمہارے کان سیدہ کی فریاد کو سن سکیں کہ جو کہ شب عاشور سے گریہ کناں ہے، شب عاشور جو گزر چکی، کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے تمام شب عبادت میں گزاری، اور شاعر نے اس شب کی کچھ اس طریقے سے منظر کشی کی ہے کہ بانوں کا لال پیاس سے تڑپا تمام رات، اصغر کو ماں نے جھولا جھلایا تمام رات، رکھا نظر میں چاند سا چہرہ تمام رات، اکبر کو دیکھتی رہی لیلا تمام رات، ارواح انبیاء بھی ملک بھی طواف میں، ہوتا رہا خلوص کا سودا تمام رات۔ پھر وہ دن آیا صبح عاشور کا سورج، آواز شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر کی صدائے اذان سے شروع ہوئی۔ یہ وہ اذان تھی کہ جس کی صدا فقط اہل زمین نے نہ سنی بلکہ اہل آسمان نے بھی علی اکبر کی اذان سنی اور گریہ کیا اس بے بسی پر، اس بے کسی پر کہ جو کہ اس نماز صبح نرغائے آدھا کے محاصرے میں مظلوم کربلا نے اپنے باوفا صحابیوں کے ساتھ ادا کی، اور جاتے جاتے تمام مسلمانوں کو عبادت الہی کی طرف متوجہ کیا کہ مقصد شہادت حسین کو سمجھو، حسین وہ ہے کہ جس نے نماز کو بچایا، لہٰذا کبھی بھی نماز سے غافل نہ ہونا۔ علی اکبر سے اذان اسی لیے دلوائی تاکہ جوان متوجہ ہوں کہ دیکھو یہ 18 برس کا علی اکبر شوق عبادت میں کس منزل پر ہے۔ بس عزاداران حسین بعد نماز صبح ایک کے بعد ایک چاہنے والے اپنی قربانی کو پیش کرتے رہے، اور مظلوم کربلا فرزند زہرا بعد از نماز صبح لاشوں پر لاشیں اٹھاتے رہے، کبھی حبیب ابن مظاہر، کبھی حر رہائی، کبھی زہیر قین، کبھی مسلم ابن اوسجہ۔ میرا مظلوم امام اپنے چاہنے والے صحابیوں کی لاشیں اٹھاتے رہے اور ان کی لاشوں پہ گریہ کرتے رہے، اور پھر جب اصحاب نے اپنی قربانیاں پیش کر دیں تو خاندان بنی ہاشم کی باری آئی، اور سب سے پہلے جس شہادت کو خاندان بنی ہاشم میں پیش کیا گیا وہ حضرت مسلم کے فرزند عبداللہ ابن مسلم ہیں، اور اس کے بعد ایک شہادتیں جناب زینب نے اپنے دونوں فرزندوں کو، اون و محمد کو، جن کی عمریں تاریخ میں 9 اور 10 سال کی ہیں، ان کی قربانی کو پیش کیا، اور اہل حرم کے جتنے بھی لاشیں خیام میں لائے گئے سب زخموں سے اس طریقے سے چور تھے کہ اس طریقے سے ان پر حملہ کیا گیا تھا کہ ان کا جسم خون خون ہو رہا تھا۔ اس میں حضرت قاسم کی لاش کے ساتھ جو بے حرمتی ہوئی ہے کہ یہ وہ شہید ہے کہ جس کے لاشے کو ان کی زندگی میں پامال کیا گیا کہ جب قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے
اور زمین پر آئے اور حضرت عباس اور امام حسین کو سلام آخر کیا، اور حضرت عباس اور امام حسین جب مقتل کی طرف چلے ہیں تو افواج یزیدی میں ایک دہشت پیدا ہو گئی اور ہلچل مچ گئی، اور لاشہ قاسم ان کی زندگی میں گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو گیا۔ اس طریقے سے پامال ہوا کہ لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، اور اسی طریقے سے مختلف شہیدوں کے لاشیں مظلوم کربلا اٹھاتے گئے، مگر ایک لاشا ایسا تھا جس کو مظلوم کربلا نے نہیں اٹھایا، وہ حضرت عباس کا لاشا تھا، کہ جس کے لیے میرا مولا جب آخری لمحات میں اپنے چہیتے بھائی حضرت عباس کے پاس پہنچے اور چاہا کہ مولا عباس کے سر کو اپنے زانوں پر لے لیں، تو مولا عباس نے انکار کیا۔ امام حسین نے وجہ پوچھی تو آپ نے وہ جملے اپنی زبان سے جاری کیے کہ جن کے سننے کی طاقت نہ ہم میں ہے اور نہ آپ میں ہوگی۔ میرا مظلوم عباس فرماتے ہیں کہ آقا، میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب آپ تنہا ہوں گے، اور عرض کربلا پر آپ جب گھوڑے سے زمین پر آئیں گے تو کوئی نہیں ہوگا یار و مددگار کہ جو آپ کے سر کو اپنے زانوں پر یا اپنی گود میں رکھ سکے، لہٰذا میرے سر کو عرض کربلا پہ پڑا رہنے دے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک غلام تو وقت آخر اتنی عزت پائے، اور آقا کس طریقے سے بے بسی کے عالم میں اپنی زندگی کے آخری لمحات کو دیکھے۔ بس عزاداران حسین، مظلوم امام نے اس بڑی مصیبت پر صبر کیا، مگر اتنا کہا، اے بھیا عباس، تمہاری شہادت نے حسین کی کمر خمیدہ کر دی ہے، میری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور عظیم مصیبت جو جواں علی اکبر کی شہادت کی صورت میں میرے مظلوم کربلا کو دیکھنی پڑی کہ میرا مولا فرماتے ہیں، انا قتیل العبرہ، میں اشکوں کا مقتول ہوں، مجھے رلا رلا کے مارا گیا، مجھے بعد رسول ہر منزل پر رلایا گیا، اور روز عاشور تو انتہا کر دی۔ بس عزاداران حسین، میرا مظلوم امام اپنے جواں بیٹے علی اکبر کے لاشے پر پہنچے ہیں تو عجب عالم دیکھا کہ حضرت علی اکبر سینے پہ ہاتھ رکھے، آنکھوں سے اشک جاری ہیں، جواں بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ضعیف باپ جواں بیٹے کے پاس پہنچے، زمین پر دو زانو ہو کر بیٹھے، کہا، اے میرے لال، میرے لخت جگر، یہ بے قراری اور بے چینی کیسی ہے؟ حضرت علی اکبر نے تڑپ کے کہا، بابا جان، یہ بے قراری اور بے چینی آپ سے جدائی کی ہے، مگر مظلوم امام سمجھتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو حضرت علی اکبر نے سینے پر رکھا ہے کہ وہ زخم بابا نہ دیکھے جو برچھی کی انی ٹوٹنے سے میرے جگر میں ہو رہا ہے۔ مظلوم کربلا نے علی اکبر کے ہاتھوں کو ہٹایا اور کہا، بیٹا تکلیف ہے، یہ ٹوٹی ہوئی انی میں تیرے سینے سے نکال دوں۔ بس عزاداران حسین، مظلوم کربلا نے نجف کا رخ کیا، اے سب کے مشکل کشا مولا، اے بابا علی، میری مدد کو آئیے کہ جواں بیٹا تڑپ رہا ہے، ضعیف باپ ہے کہ جس کی بصیرت بھی زائل ہوتی جا رہی ہے، مدد کیجئے میری۔ اور یہ کہہ کے برچھی کی انی سینہ علی اکبر سے نکالی تو کلیجہ ساتھ آ گیا۔ یہ کلیجہ علی اکبر کا نہ تھا بلکہ مظلوم کربلا کا کلیجہ تھا۔ ادھر کلیجے کا سینہ علی اکبر سے باہر آنا تھا، ادھر روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ بس میرا مظلوم، وہ بے بسی کا عالم ہے، چاہتے ہیں کہ علی اکبر کے لاشے کو اٹھائے، مگر وہ امام کہ جو صبح عاشور اتنی طاقت رکھتا ہے، حر کے ہوتے ہوئے
حر کے بیٹے کی لاشے پر پہلے پہنچ جاتے ہیں اور گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے لاشائے حر اٹھا لیتے ہیں، مگر اس وقت یہ عالم ہے کہ آغوش میں علی اکبر ہے، مگر میرا مولا فرماتا ہے ارض کربلا نظر نہیں آ رہی، میری آنکھوں میں اندھیرا ہے، کمر خمیدہ ہے، جواں بیٹے کے لاشے کو کیسے اٹھاؤں؟ کبھی آواز دیتے ہیں حبیب، کبھی آواز دیتے ہیں قاسم، کبھی آواز دیتے ہیں عباس آؤ، ضعیف باپ ہے، جواں پسر کا لاشا ہے، مگر کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے۔ پھر آپ خیمے کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں اے کربلا کے پیاسے بچوں، آؤ امام کی مدد کرو، جواں کا لاشا اٹھانا ہے۔ خیمے سے چند بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، مظلوم کربلا کو راستہ دکھا رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا کی بصیرت زائل ہو گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، بس میرا مظلوم امام لاشا علی اکبر کو خیمے میں لے کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب تمام شہادتیں امام پیش کر چکے، اب امام نے دیکھا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے، اب کوئی نہیں ہے جو آ کے کہے کہ اے مولا ہم اپنی قربانی کو پیش کرتے ہیں، تو امام نے ارادہ کیا کہ اپنی قربانی کو پیش کریں، دین اسلام کی بقا کے لیے، پرچم اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، کعبے کی حفاظت کے لیے، عبادات کی حفاظت کے لیے۔ مظلوم کربلا نے خیمے سے رخ کیا مقتل کی طرف، اور آخری بار افواج یزیدی کو مخاطب کر کے تعارف فرمایا، کس طریقے سے، اے میرے نانا کے امتیوں دیکھ لو، اس وقت میں کس صورت میں تمہارے سامنے ہوں، تم جانتے ہو میں نواسہ رسول ہوں، میں وہ حسین ہوں کہ جس کے لیے تمہارے رسول نے کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس کو رلایا اس نے مجھے رلایا۔ عزاداران حسین افواج یزیدی میں کسی کو بھی شرم نہ آئی، کسی کو بھی مظلوم کربلا کی تنہائی پر ترس نہ آیا، کسی کو مظلوم کربلا کی تشنگی پر رحم نہ آیا۔ پھر میرے مظلوم امام نے فرمایا اے کلمہ گو مسلمانوں دیکھو، میں جس سواری پر سوار ہوں یہ تمہارے رسول کی سواری ہے، جو امامہ میرے سر پر ہے یہ تمہارے رسول کا امامہ ہے، جو لباس میں نے زیب تن کیا ہے یہ تمہارے رسول کا لباس ہے، مگر افواج یزیدی ہے جو نواسہ رسول کے خون کی پیاسی ہے، کسی کے کانوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، کسی کے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ پیکر ظلم بنے ہوئے 30,000 سے زیادہ کی فوج مظلوم کربلا کی خون کی پیاسی منتظر ہے کہ ایک مرتبہ مظلوم کربلا کی اس بے بسی سے خیام حسینی سے رونے کی صدا بلند ہوئی، اور وہ صدا اتنی تیز تھی کہ مظلوم کربلا بے چین ہو گئے اور واپس خیام حسینی کی طرف دوڑے، تو پتہ چلا کہ شیر خوار علی اصغر اتنا گریہ کر رہا ہے کہ بیویوں سے برداشت نہیں ہو رہا، ہر بیوی تسلی دینے کی کوشش کر رہی ہے، مگر یہ علی اصغر کا رونا ایسا ہے کہ قیامت تک شاید ہی کوئی اس انداز سے، اس تڑپ سے، اس بے چینی سے رویا ہو۔ میرا دل کہتا ہے کہ اپنی بے زبانی میں یہ شیر خوار کہہ رہا ہوگا کہ امام وقت حل من ناس ینصرنا کی آواز بلند کرے، اور میں ان کی آواز پہ لبیک نہ کہوں۔ اس آواز پہ آخری لبیک کی صدا حضرت علی اصغر نے گریے کی صورت میں بلند کی۔ مظلوم کربلا چونکہ وقت کے امام ہیں،
پہچان گئے، جان گئے علی اصغر کے گریہ کی سبب کیا ہے۔ وہ علی اصغر جو 7 محرم سے خاموش ہے، پیاس کی تشنگی کو برداشت کر رہا ہے، مگر اب وقت عصر اس سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ گریہ پیاس کا نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت کے امام کی اس بے کسی کا ہے، اس لاچاری کا ہے، اس تنہائی کا ہے کہ میرا وقت کا امام نواسہ رسول امام حسین صدا استغاثہ بلند کر رہے ہیں، مگر کوئی نہیں ہے جو آپ کی نصرت پہ لبیک کہے۔ مظلوم امام سمجھ گئے اپنے شیرخوار کے مقصد کو، لہٰذا آپ نے علی اصغر کو آغوش میں لیا اور خیمے سے باہر نکلے۔ ابھی قدم باہر رکھا تھا کہ پیچھے سے ام رباب کی دلسوز آواز کہ اے میرے مظلوم امام، ذرا اپنی ابا کا سایہ کر لے کہ علی اصغر آج سے پہلے کبھی سورج کی تپش میں باہر نہیں نکلا۔ مظلوم امام نے ابا کا سایہ کیا۔ مقتل میں امام روانہ ہوئے، افاجی یزیدی کو مخاطب کیا، اے میرے نانا کے امتیوں، دیکھو یہ ننھا شیرخوار ہے، پیاسا ہے ایک قطرہ آب، اس کے لبوں کو تر کر دو۔ افواج یزیدی میں حضرت علی اصغر کی مظلومیت پر کچھ لوگوں کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ عمر سعد نے دیکھا کہ لوگوں پر امام کی مظلومی کا کچھ اثر ہونے والا ہے، بس اس نے فوراً شیطانی حربہ اختیار کیا اور کہا، خبردار، امام کی اس آواز پر کان نہ دھرنا، تم جس مقصد کے لیے آئے ہو اس مقصد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یزید کا حکم ہے کہ آل رسول کو شہید کر دیا جائے۔ بس عزاداران حسین، عمر سعد ملعون نے حرملہ کو حکم دیا اور حرملہ نے نشانہ باندھا۔ بس جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، نشانہ بار بار خطا ہو رہا تھا کہ آخری تیر جو پڑا کمان سے نکلا ہے تو اس تیر نے، تیر شعبہ نے ننھے شیرخوار کی گردن کو اپنے شکار میں، اپنی زد میں لے لیا۔ تاریخ کہتی ہے اس تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا۔ یہ وہ تیر تھا جو اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بس آنے واحد میں علی اصغر اپنے بابا کی آغوش میں جام شہادت نوش کر گئے۔ مظلوم کربلا نے خون علی اصغر کو اپنے چہرے پر ملا۔ یہ وہ آخری وضو تھا جو مظلوم کربلا نے اپنے ادا کیا۔ بس عزاداران حسین، بعد از شہادت حضرت علی اصغر اب کوئی ناصر و مددگار نہیں، بس مظلوم کربلا تنہا۔ افواج یزیدی کا نرغہ ہے، چاروں طرف سے حملے ہیں۔ یہ وہ مجاہد ہے کہ جس پر جب حملہ کیا گیا تو سب نے اکٹھا حملہ کیا۔ جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیروں سے شکار کیا، تلوار تھی تو تلوار سے وار کیا، نیزہ تھا تو نیزہ مارا۔ عزاداران حسین، چاروں طرف سے حملہ ہوا کہ مظلوم کربلا ذوالجناح پر سنبھل نہ سکے اور رکاب میں آپ کے پاؤں سنبھل نہ سکے، تو ایک مرتبہ مظلوم کربلا چاروں طرف دیکھتے ہیں، کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، کوئی محسن و مددگار نظر نہیں آ رہا۔ آخر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، تیروں کی بارش ہو گئی، پتھروں کی بارش ہو گئی۔ میرا مظلوم امام گھوڑے کی پشت سے زمین پر آیا، مگر یہ وہ واحد مجاہد ہے کہ جو نہ گھوڑے پر تھا، نہ زین پر تھا، نہ زمین پر تھا، بلکہ تیروں پر آپ
آپ کا جسد مبارک معلق ہو گیا۔ میرا مظلوم امام ایک ایک تیر اپنے جسد مبارک سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں نانا گواہ رہنا، آپ کی امت کے یہ لگے ہوئے تیر آپ کے نواسے کے جسم کو پارا پارا کر چکے ہیں۔ بس عزاداران حسین وہ وقت آخر آیا کہ جب صدا آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ وادخلی فی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، آج اپنے رب کی طرف پلٹا، اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ بس عزاداران حسین اس صدا کے بعد مظلوم امام نے تلوار کو نیام میں رکھا اور افواج یزیدی سے کہا کہ آخری بار، کیونکہ میرا مظلوم امام شوق عبادت اس انداز سے رکھتے تھے کہ ایک شب عبادت کے لیے مانگی، کہا ایک آخری سجدہ آخر کی اجازت مل جائے۔ عزاداران حسین صرف 2 گزارشیں مظلوم امام نے کی، ایک سجدہ آخر کی اجازت اور دوسرے ایک قطرہ آب۔ میرا مظلوم امام کہتا ہے عمر سعد اب تو تجھے یقین ہے کہ میرے جسم میں اب جان نہیں رہی، اب جینے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا آخری لمحات میں ایک قطرہ آب میرے لبوں کو تر کر دے۔ مگر کسی نے آپ کی اس گزارش پر، اس فریاد پر کان نہیں دھرا اور پیاسا امام بارگاہ رب العزت میں سجدے کی حالت میں میرا مولا جھکا، ادھر سجدے کی حالت میں میرا مظلوم امام گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ میرے مظلوم امام کے زبان سے یہ کلمات جاری تھے، ادھر شمر لئی کند خنجر مظلوم کی گردن پہ پھیر رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے صدائے غیب سنی کہ کوئی بی بی فریاد کر رہی ہے، اے شمر لئی میرا بیٹا پیاسا ہے، اے شمر لئی میرا بیٹا مظلوم ہے، ارے اسے شہید مت کرو۔ مگر شمر لئی نے کند خنجر سے مظلوم امام کو شہید کیا، سر کو نوک نیزہ پر بلند کیا، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ عمر سعد نے حکم دیا کہ لاشائے نواسہ حسین پامال کیا جائے۔ بس عزاداران حسین، عرض کربلا پر حسین کا لاشا پامال ہو رہا ہے، وقت عصر ہے اور عرض کربلا لرز رہی ہے، ملائکہ گریہ کر رہے ہیں۔ آئیے ہم سب فریاد کریں، اے پالنے والے، الا لعنت اللہ وعلی قوم الظالمین۔ معبود برحق دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کر اسلام کا بول بالا ہو اور مسلمانوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ معبود برحق جلد از جلد ہمارے امام برحق کا ظہور فرما اور ہم کو ان کے ناصران اور مددگار میں شامل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کی گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر آدم میں صف آرائی ہے، یہاں نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، پرچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں،
زخمی بازو ہیں، کمر خم ہے، بدن میں نہیں تاب، ڈگمگاتے ہیں، نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب، پیاس کا غلبہ ہے، اب خشک آنکھیں ہیں پر آب، تیغ سے دیتے ہیں یہ وار کا اعداء کو جواب، شدت ضعف میں جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں، لاکھ تلواریں ہیں اور ایک تنِ اطہر ہے، ایک مظلوم ہے اور ظالموں کا لشکر ہے، سینکڑوں خنجر فولاد ہیں اور ایک سر ہے، نہ کوئی یار نہ ہمدم نہ کوئی یاور ہے، باغ گھوڑے کی لٹکتی ہے اٹھا سکتے نہیں، سامنے اہل حرم روتے ہیں جا سکتے نہیں، کوئی سید کا نہیں آہ بچانے والا، حربے لاکھوں ہیں اور ایک زخم اٹھانے والا، پیاس میں کوئی نہیں پانی پلانے والا، سنبھلے کس طرح بھلا برچیاں کھانے والا، چرخ سے آگ برستی ہے لوٹ جلتی ہے، مارے گرمی کے زباں خشک ہے اور لو چلتی ہے، کہتے ہیں ظالموں سے خشک زباں دکھلا کر، بحر حق پانی کا ایک جام پلا دو لا کر، اہل کہیں کہتے ہیں یہ تیغ ستم چمکا کر، آپ شمشیر پیو برچیوں کے پھل کھا کر، یہ سخن سن کے بھی غصہ نہیں فرماتے ہیں، یاس سے سوئے فلک دیکھ کے رہ جاتے ہیں، غم نہیں کچھ مجھ کو بے کس و بے یاروں میں، زیر شمشیر گلا رکھنے کو تیار ہوں میں، تو مددگار ہے مختار ہے لاچار ہوں میں، بوقت مشکل ہے عنایت کا طلبگار ہوں میں، تیرے سجدے میں یہ سر تن سے جدا ہو جائے، عہد طفلی کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو جائے، جب تڑپنے کی بھی طاقت نہ رہی سرور کو، غل ہوا یہ کہ غش آیا حلف حیدر کو، فوج سے شمر بڑھا کھینچے ہوئے خنجر کو، سب سے کہتا تھا اب کاٹوں سر سرور کو، خلف احمد مختار کا قائل ہوں میں، کام میرا ہے اسی کام کے لیے بنا ہوں میں، مجھ کو حیدر سے غرض ہے نہ محمد سے ہے کام، رو دے محبوب خدا ہوئے خوشی حاکم شام، رو دے محبوب خدا ہوئے خوش حاکم شام، دولت فاطمہ لے جاؤں میں پاؤں انعام، روح حیدر تو ہوں بے چین مجھے ہو آرام، منہ نہ میں دولت دنیا سے کبھی پھیروں گا، آج زہرا کے کلیجے پہ چھری پھیروں گا، تیز کرتا ہوا خنجر کر گیا شیخ کریم، آسماں ہل گیا تھرا گئی مقتل کی زمین، رو رو چلانے لگی زینب ناشاد حزین، غش میں بکھیرے ہیں میرے بھائی کلیں، رحم زہرا کے پسر پر نہیں کھاتا کوئی، خاک سے بھی نہیں زخمی کو اٹھاتا کوئی، کہیں سے فریاد کس سے فریاد کروں، کس سے فریاد کروں جا کہ میں دکھیا ہے ہائے، نہ مجھ میں نہ محمد ہیں نہ حیدر ہیں نہ زہرا، ہائے ہائے، لاکھ دشمن ہے میرا بھائی ہے تنہا، ہائے ہائے، تیغوں سے کٹتا ہے زہرا کا کلیجہ، ہائے ہائے، سرد گلزار رسالت کو قلم کرتے ہیں،
سرد گزار رسالت کو قلم کرتے ہیں، ہائے سید پہ مسافر پہ ستم کرتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔